بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر سرکاری، غیر سرکاری، ملکی، بیرون ملکی، آن لائن ارننگ اور گورنمنٹ کی ہر نئی سکیم، نئے پیکج کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل یونیک آئیڈیاز ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سی ایم پنجاب کاروبار کارڈ ایشو کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ مورخہ 16 جنوری 2025 کو اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ آپ کو کچھ چیزیں میں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ یوٹیوبر جو ہیں وہ اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ہائیڈ رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بہت ساری آپ نے آفر سنی ہوں گی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ آسان قرضہ سکیم ہے، گرین ٹریکٹر ہے، ہوم گھر بنانے کے لیے اور گھر نیا لینے کے لیے، گھر کی مرمت کے لیے، یہ سارے لون سکیمیں جو ہیں یہ آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ کسان کارڈ نیا متعارف کروایا ہے، صحت کارڈ متعارف کروایا ہے، ہمت کارڈ، یہ ساری چیزیں تو آپ نے سن رکھی ہوں گی، اشتہارات بھی دیکھے ہوں گے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور کیا طریقہ کار ہے ان کا، یہ شاید آپ کو کم ہی لوگوں نے بتایا ہوگا۔ میری کوشش ہوگی جو اس کی بیک پر جو فیسز ہیں، جو ٹیکسز ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں وہ آپ سے شیئر کر سکوں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اس سے کئی لوگوں کو نفع بھی ہوگا، لیکن اس کی پراپر جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، کتنی عمر کی حد ہونی چاہیے، کتنی فیس ہے۔ اب یہ فیس جو ہے یہ تقریباً آدھے سے زیادہ یوٹیوبر جو ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں۔ تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ جو چیزیں باقی یوٹیوبروں سے آپ کو نہیں ملی یا آپ کو اشتہارات میں دیکھنے کو نہیں ملی، تو میری کوشش ہوگی کہ میں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں 16 جنوری 2025 کو اس سکیم کا آغاز کیا گیا ہے مریم نواز کی طرف سے۔ سی ایم پنجاب کاروبار کارڈ کے نام سے آپ کو کاروبار کارڈ بھی ایشو کیا جائے گا۔ اچھا، اس کی جو آپ نے پیمنٹ لی ہے پہلے 3 مہینے میں آپ نے واپس نہیں کرنی ہوگی، پہلے 3 ماہ کی آپ کو چھوٹ ہوگی، 3 ماہ بعد آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ریٹرن ہونا شروع ہو جائے گی، آپ نے اس کی انسٹالمنٹ کہہ لیں وہ آپ نے دینا شروع کر دیں گے۔ اس کی جو عمر کی حد ہے وہ 21 سے 57 سال کی عمر ہونی چاہیے۔ 57 سال سے زیادہ اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اس میں اپلائی مت کریں، آپ کی فیس جو ہے وہ ضائع جائے گی اور وہ ناقابل واپسی ہوگی۔ اس میں 21 سال سے اگر کم ہیں آپ تو بھی آپ اپلائی نہ کریں، آپ کی فیس جو ہے وہ ضائع جائے گی اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ پنجاب کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس جو شناختی کارڈ ہے وہ سندھ، سرحد، بلوچستان کسی اور صوبے کا نہ ہو، پنجاب کا آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور پنجاب کا ہی کمپیوٹرائز ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بینک کی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا پہلے کہیں پر لون چل رہا ہے اور بینک سٹیٹمنٹ میں آپ ڈیفالٹ شو ہو رہے ہیں تو آپ کو اس لون سکیم سے کوئی فائدہ ہونے نہیں والا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نے گورنمنٹ سے کوئی لون سکیم لی ہوئی ہے، آپ کا کوئی لون چل رہا ہے، تو بھی آپ کو یہ لون حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے دماغ میں ساری چیزیں ہوں، کیونکہ فیس تو جو ہے وہ پے ہو جائے گی اور وہ ناقابل واپسی ہوگی۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کتنی فیس ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ یہ اپلائی کریں گے تو اگلی یہ اسکیم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی لائف انشورنس بھی ہوگی، اس کے بھی آپ ٹیکس کاٹیں گے۔ وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی پیمنٹ آپ لیں گے اس حساب سے آپ کی انشورنس بھی ہوگی اور وہ آپ نے واپس کرنی ہوگی۔ اچھا، جتنی بھی آپ پیمنٹ لیں گے
اس کی مدت 3 سال ہے. 3 سال میں آپ نے یہ واپس کرنی ہوگی. جتنی بھی پیمنٹ آپ یہ ایشو کروائیں گے یا آپ کو ملے گی خوش نصیبی سے، تو یہ پھر آپ نے 3 سال کی مدت میں واپس کرنی ہوگی. کاروبار کا جو آپ نے پلان پیش کرنا ہے وہ آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ مطمئن کر سکیں کہ میرے پاس یہ پلان ہے، میں اس پیمنٹ کا یہ کاروبار کروں گا اور اس طریقے سے میں آپ کو گورنمنٹ کو پیمنٹ جو ہے وہ ریٹرن کر سکوں گا. یہ آپ کے پاس پازیٹیو پلان ہونا چاہیے. پہلے سے کوئی لون سکیم بھی نہ چل رہی ہو کہ آپ کہیں کہ میرا فلاں کاروبار فلاں لون پہ چل رہا تھا تو وہ سٹیبل چل رہا ہے تو آپ مجھے اور لون دیں، میں فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو نئے کاروبار کے لیے نیا لون نہیں دیا جائے گا. اچھا، یہ بینک آف پنجاب کے ساتھ منسلک ہیں. آپ کو بینک آف پنجاب کی ہی ساری ویب سائٹ اور اس کے جو برانچز ہیں بینک کی، بینک آف پنجاب کی، یہ ان کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کو وہیں سے سارا آپ کا لین دین، آپ کا جو بھی ہوگا دار و مدار وہیں ہوگا. کسی اور بینک کے ذریعے آپ کسی ایجنٹ کے تحت آپ دھوکے میں نہ رہیں. آپ کی جو بھی اس کی ٹرانزیکشن ہوگی یا آپ کی انسٹالمنٹ جمع ہوگی وہ بینک آف پنجاب کی ہی برانچز میں جمع ہوگی. اچھا، یہ سارا کچھ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کی ویریفیکیشن ہوگی. ویریفیکیشن کے لیے آپ کے رہائشی جو ایڈریس لکھا ہوگا وہاں پر نمائندہ بھی آئے گا اور وہ گرد و نواح میں ساری آپ کی جو ہے انفارمیشن بھی اکٹھی کرے گا اور آپ سے ملے گا بھی صحیح. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کا وزٹ بھی ضروری ہے اور وزٹ ہوتا ہے. ویریفیکیشن ٹیم جو ہے وہ خود ملے گی آپ کو اور آپ کے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں ان سے ویوز بھی لیے جائیں گے. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بات. اچھا، جو یہ پیمنٹ ملے گی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے سن رکھا ہے اخوت والے جیسے قرضہ دیتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جتنا آپ کا قرضہ مطلب ہے الاٹ ہوا ہے آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو یکمشت نہیں ملتا ہے. آپ کو گھر بنانے کے لیے فار ایگزامپل اگر انہوں نے پیمنٹ جو ہے وہ ایشو کرنی ہے تو آپ کو مثال کے طور پہ اگر 10 لاکھ آپ کو ایشو کرنی ہے تو وہ آپ کو 10 لاکھ کا چیک نہیں دیتے ہیں. وہ آپ کو سٹارٹ میں 3 لاکھ دیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ 3 لاکھ آپ یوز کریں اور اتنے عرصے بعد آپ دوبارہ تشریف لے آئیں. وہ 3 لاکھ آپ یوز کریں گے، اس کے بعد دوبارہ جائیں گے تو وہ 3 لاکھ دیکھنے آئیں گے. ان کا نمائندہ آئے گا، وہ دیکھے گا کہ ہمارا جو پیمنٹ تھی پچھلی وہ کہاں خرچ ہوئی ہے، اس کا حساب لے گا اور اس کے بعد پھر اگلی پیمنٹ وہ بھی ایسے بائی پارٹ ہی ہوگی اور یہ 3 قسطوں میں یا 4 قسطوں میں جا کے آپ کی 10 لاکھ کمپلیٹ ہوں گی. سیم اسی طرح یہ جو پیمنٹ دیں گے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے. پہلی جو آپ کو انسٹالمنٹ وہ دیں گے، جو پہلی آپ کو قرندازی کہہ لیں یا مطلب پہلے جو آپ کو حصہ دیں گے وہ 50% ہوگا. یعنی کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے اس میں اپروول کروا لیے ہیں تو اس میں آپ کو پہلے 5 لاکھ دیں گے. جو باقی کے 5 لاکھ ہیں وہ 2 قسطوں میں آئیں گے. ٹوٹل آپ کی 3 قسطوں میں پیمنٹ آپ کو ریسیو ہوگی. اچھا، اور جو یہ آپ اپلیکیشن جمع کروائیں گے، اب یہ چیز بڑی غور سے آپ نے سنی. جو چیز مطلب جو نمائندے ہوتے ہیں یا جو ٹاؤٹ کہہ لیں یا مخبر کہہ لیں یا آپ کچھ بھی الفاظ دے دیں، ان کے ہتھے آپ نے نہیں چڑھنا ہے. اس کی جو فیس ہے وہ 500 روپے ہے. یہ آپ کو بینک آف پنجاب کے چلان فل کر کے جمع کروانی ہوگی اور یہ ناقابل واپسی ہوگی. اس کی جو ہے وہ کوئی واپسی نہیں ہے. یہ 500 روپے آپ نے یوں سمجھ لیں کہ چندہ دے دیا ہے. آپ کا کام ہو نہ ہو، آپ کی درخواست اپروول ہو نہ ہو، جو 500 روپے آپ نے جمع کروایا ہے یہ آپ کا جمع ہو گیا ہے. یہ ناقابل واپسی ہے. ہر درخواست کے لیے گھر میں جتنے لوگوں نے بھی درخواست جمع کروائی ہے ہر درخواست کے ساتھ 500 روپے وہ آپ نے جمع کروانے ہیں اور اپلیکیشن تبھی کمپلیٹ ہوگی. دوسری بات، اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کے آفس میں جا کے یا بینک آف پنجاب میں ہی جا کے اپلائی کرنا ہے. یہ آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے. اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے. آپ اس پر جائیں اور وہاں سے آپ نے اس کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور ضروری جو ہدایات ہیں جیسے کہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں پکچرز میں، یہ آپ نے فارم فل کرنے ہیں. اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. تو آپ اردو میں یہ سلیکٹ کر کے آسانی سے اپنا نام، فادر نیم، اگر آپ فیمیل ہیں، مرد اور عورت دونوں اپلائی کر سکتے ہیں.
اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ نے ہسبینڈ کا نام اس کے نام سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اپنا فون نمبر لکھیں گے, یہاں نیٹ ورک سلیکٹ کریں گے اور اپنا ڈومیسائل سرچ کریں گے کہاں کا ہے, ملتان کا ہے, لاہور کا ہے, کہاں کا ہے. پنجاب کا ہونا ضروری ہے, پنجاب میں جہاں سے بھی ہوں آپ, بے شک آپ دیہی علاقے سے ہیں یا آپ شہری علاقے سے ہیں, آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. بس پنجاب کا ہونا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں آپ غور سے پڑھ لیں. اردو میں ہے, کوئی اس میں مطلب پوشیدہ بات نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, ہر کسی کو سمجھ آ جائے گی. اگر فار ایگزامپل آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کے جو قریبی نیٹ کیفے والے ہیں, انٹرنیٹ والے جو ہوتے ہیں, آپ وہاں جا کر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کی وہ 500 روپے کا آپ کو چلان پے کرنا ہوگا. اچھا, یہ جب آپ کی اپروول ہو جائے گی پیمنٹ, اگر فار ایگزامپل آپ کو 10 لاکھ روپے اپروول ہو گئے ہیں, 10 لاکھ سے آپ 3 کروڑ تک کا قرضہ اس میں لے سکتے ہیں. جتنی بھی پیمنٹ آپ کو مطلب ریسیو ہونی ہے یا اپروول ہوئی ہے. اس کا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ سالانہ اس کی فیس بھی ہے. بے شک اس پہ انہوں نے 0% انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے, لیکن اس کی 25,000 روپے پر ایئر یہ آپ نے فیس جمع کروانی ہے. یہ کس مد میں ہے, یہ سیکورٹی کہہ لیں یا اوپر والے خرچے کہہ لیں, جو کہہ لیں, انہوں نے 25,000 روپے پر ایئر یہ فیس متعین کی ہوئی ہے. لیکن یہ 25,000 روپے آپ کو تب ملیں گے, تب آپ نے پے کرنے ہوں گے جب آپ اپنی پیمنٹ مطلب لینے کے حقدار ہوں گے, ایلیجیبل ہو جائیں گے, تو یہ آپ نے تب پے کرنی ہے. اور یہ ہر سال کی فیس ہے, سالانہ فیس 25,000 روپے, یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے, وہ آپ نے پے کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے, جو ویب سائٹ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے, اس کی 500 روپے کا آپ نے چلان جمع کروانا ہے, اور یہ ناقابل واپسی ہوگا. یہ 25,000 روپے بھی ناقابل واپسی ہے اور یہ 500 روپے بھی ناقابل واپسی ہے. اور یہ ویب سائٹ پر آپ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے, سمپلی اس پہ کلک کریں, سامنے آپ کے پیج کھل جائے گا. اس پیج کو آپ فل کریں, آن لائن ہی آپ اس کو اپلوڈ کریں, اور ڈاکیومنٹس بھی آپ سکین کر کے رکھیں, وہ بھی آپ اس پر اپلوڈ کریں, اور آپ اس میں ایلیجیبل اگر ہو جائیں گے تو آپ کو اس طریقہ کار کے مطابق پیمنٹ ریسیو ہو جائے گی. امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل یونیک آئیڈیاز ضرور سبسکرائب کریں. اس میں ہر نئی سکیم, نئے پیکج گورنمنٹ کے وہ متعارف کروائے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.